اچھا حضرت، علم کی فضیلت اور اہمیت پر ابتداً اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہمیں بہت اچھی بنیاد مل جائے گی جس سے ہم مزید سوالات کو کشید کر کے آگے شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے علم کی تعریف ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کا لغوی معنی ہے ما بہل انکشاف۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے۔ انکشاف معنی کھل جانا، چیزیں کھل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے چیزیں مخفی ہوتی ہیں، انسان ان پر مطلع نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے علم حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ تربیت کے ذریعے ہو، چاہے کتابوں کے ذریعے، اساتذہ یا صحبت کے ذریعے، پھر چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو الصورۃ الحاصلۃ عند العقل، علم ایک ایسی صورت کا نام ہے جو عقل میں حاصل ہو، یعنی موجود ہو۔ بعضوں نے کہا کہ حصول العلم یا حصول الصورہ یعنی صورت کا حاصل ہونا، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر علم آپ نے سیکھ لیا، اب چاہے ذہن میں موجود نہ ہو، سمجھ لیں علم ہے۔ لیکن یہ والی جو میں نے پہلے تعریف کی وہ زیادہ جامع ہے کہ وہ صورت جو آپ کے ذہن میں موجود ہو۔ جیسے ایک ڈاکٹر سے آپ جا کر کہیں کہ والد صاحب کا آپریشن کروانا ہے، وہ کہے کر تو دوں گا لیکن جو پڑھا ہے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ، لاؤ بسم اللہ اپنے والد صاحب کو سامنے، تو آپ بڑی بھائی بڑے خطرناک بھائی رہنے دے، صورتحال ہوگی۔ حالانکہ اس نے سیکھا ہے لیکن آپ کہتے ہیں تیرے ذہن میں اب علم موجود نہیں ہے، اس لیے یہ تعریف زیادہ اچھی رہتی ہے۔ تو اب اس کی روشنی میں ذرا آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے انکشاف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر لازم ہے۔ یہ لازم قرار دیا کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ بالکل۔ اور قرآن میں ایک ایسا وصف ہے جس کی زیادتی کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا، ورنہ اوصاف کثیرت ہے سرکار کے، قل رب زدنی علما، سبحان اللہ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور اس کی برکت سے درجات کی بلندی بہت تیزی سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں، آپ قرآن پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، ذکر الہی کریں، سب باعث بلندی درجات ہیں اور ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن علم ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب دلوانے میں سریع الاثر ہے، بے شک، جیسے انشاءاللہ علماء قرآن کی روشنی میں ابھی ارشاد فرمائیں گے۔ اسی کی روشنی میں ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام کسی چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بحث کیسی ہے؟ تو عرض کی کہ ہمارے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کے بارے میں بحث ہے، جن میں سے ایک عالم تھا جو صرف فرض پورے کرتا اور پھر لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ لفظ تو بھلائی آیا لیکن مراد علم ہے کہ علم سکھاتا تھا۔ اور دوسرا عبادت گزار تھا جو دن میں روزے رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا تھا۔ ہماری بحث اس بارے میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب دیکھیں ایک طرف سرکار، ایک طرف امت کا سب سے ادنا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، بتائیں سرکار کو کتنی درجات اور کتنی فضیلت حاصل ہے؟ آپ کو قابل بیان ہے۔ تو بس سرکار کو یہ فرما رہے ہیں کہ عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عقلی لحاظ سے اس کی اہمیت کو دیکھا جائے، علم نہ ہو تو انسان کفر سے نہیں بچ سکتا، بالکل، بدعت سے نہیں بچ سکتا۔ بالکل۔ علم نہ ہو تو کپڑے پاک نہیں ہو سکتے۔ اگر گھر کی بہنوں کو علم نہیں ہے تو مرد انہی کپڑوں کو پہن کے جمعہ پڑھا رہا ہوگا اور عید پڑھا رہا ہوگا اور نمازیں پڑھ رہا ہوگا، نمازیں برباد۔ علم نہ ہو تو آپ رزق حلال نہیں کما سکتے، اپنی طرف سے ٹرمز لگائیں گے، کنڈیشنز لگائیں گے اور رزق حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ذریعہ بظاہر حلال ہے لیکن آپ کی لگائی ہوئی شرطوں کی بنا پر حرام ہو جائے گا۔ اگر علم نہ ہو تو ہم دوستیاں ایسی کریں گے جو حرام دوستی ہے۔ علم نہ ہو تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں حقوق کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوگی، تو لازم بات ہے۔ علم نہ ہو تو ظلم کی معرفت نہیں ہے، ہم ظالم بن جاتے ہیں، ہم غلط طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ اگر اس سے علم کو نکال لیا جائے تو وہ کوئی کامل یا مکمل نظر آئے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بشمول آپ کے تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن تھا، جہالت کو ختم کرو اور علم کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائیں ان میں آخری نشانی یہی بیان فرمائی کہ آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی رسول اللہ، سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے،
اور وہ غلط مسائل بتا کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ جفی والی سرکار، شلوار والی سرکار، ڈنڈے والی سرکار، کتے بلی والی سرکار، سائیکل والی سرکار، سگریٹ والی سرکار، سٹے والی سرکار، الائچی والی سرکاریں، یہی ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علماء تیزی سے فوت ہوں گے۔ ہمیں اب شعور یہ حاصل نہیں ہے کہ عالم بناؤ، مفتی بناؤ، لیڈر تیار ہوں گے، لوگوں کو رہنمائی کریں گے، ہم ان کو چھوڑ بیٹھے۔ ہم نے یہ ان سرکاروں سے اپنے رابطے ملا کر ادھر سے منقطع کر کے ان سے رابطہ جوڑا، دیکھیں قوم کا حال کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر ہم یہی کرتے رہے، علم کو اور علماء کو حقیر سمجھتے رہے، تو تباہی و بربادی اتنی ہوگی کہ جسے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اپنے بچے ہاتھ سے نکلیں گے، ہمارے بچے باہر کے ملکوں میں لوگ رو رو کے کہتے ہیں مجھ صاحب بچے ہمارے مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد کی طرف بڑھ جائیں گے، دیگر چیزوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس لیے علم انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہی ہوگا، ورنہ تباہی ہے۔ کیا مفتی صاحب قبلہ یہ فرمائیے گا کہ قرآن و حدیث میں علم اور علماء کے فضائل جو ہیں وہ باعث برکت تو ہیں ہی، اب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ وہ تقاضے کیا ہیں برکت کے ساتھ ساتھ؟ کچھ فرمائیے گا صاحب۔ مطلب علم سیکھنے کے یا صاحب علم کے؟ جی۔ دیکھیں اس کو دو جہت سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ عالم جب علم سیکھتا ہے تو کیا تقاضے ہیں، جی۔ ایک یہ ہے کہ جب عوام صاحب علم کے پاس آتی ہے تو پھر کون کون سے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب کوئی علم سیکھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر خود بھی عمل کرے، واہ، وہ اپنے آپ کو ناقابل عمل تصور نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک شخص ہوگا کہ جس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کے گرد ایسا گھومے گا جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ تو لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے اور کہیں گے کہ تو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیک عمل نہیں کرتا تھا، میں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں رکتا تھا۔ ایک تو یہ نبی کریم نے بھی فرمایا، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ ہم نیکی کا حکم اس وقت کریں کہ جب ہم خود نیک بن جائیں، برائی سے اس وقت روکیں جب مکمل طور پہ خود برائی سے بچ جائیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل نیک نہ بن سکو، تم برائی سے روکو چاہے مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور نیک بننے کی کوشش کرتے رہو، اور برائی سے روکو اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ اگر اسی انتظار میں رہو گے کہ پہلے نیک بن جائے اور برائی چھوڑے اور نہ ہو سکا تو پھر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا سلسلہ منقطع ہوگا۔ اس شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا یہ کہ یار عوام کو بتا دیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس لیے اس کے تقاضے کے مطابق عمل۔ پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مباح کا درجہ رکھتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ خلاف اولا جس کو کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، تو علماء اس سے بھی بچتے ہیں اور بچنا چاہیے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم مقتدا نہیں ہوئے تھے تو ہم لوگوں کے مابین بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن جب مقتدا ہو گئے یعنی لیڈر بن گئے تو ان کے سامنے ہمارے لیے ہنسنا بھی روا نہ رہا، کیونکہ ہم ہنسیں گے تو یہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر عالم کسی کے سامنے خلاف مستحب کرے تو لوگ واجب کے خلاف جانے کی جرت پیدا کر لیں گے، اور اگر آپ واجب کو ترک کریں گے وہ فرض کو ترک کرنے کی جرت پیدا کریں گے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق عالم عمل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑے جو عوام کے اندر غلط قسم کا طرز عمل ثابت ہونے پر ان کو گناہوں پر یا کسی چیز پر دلیر کر دے۔ اس کے علاوہ پھر علم کو لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو سکھائیں اور کتمان علم سے بچیں۔ بعض اوقات ایک آدمی اپنے سامنے بیٹھے ہوں کو اس لیے علم نہیں دیتا ہے کہ یہ علم سیکھیں گے تو میری ضرورت سے بے نیاز ہو جائیں گے، تو اپنا دھندا بند ہو جائے گا، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ میں ان کو علم سکھا دوں گا تو یہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں گے تو میرے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے گا۔ تو پولا پولا دیتے رہو اور اسی سے تھپکیاں لگاتے رہو کہ شاباش علم سیکھو، حقیقی علم نہ دو تاکہ یہ ہمیشہ میرے محتاج رہے، مجھ سے نیچے رہیں، مجھے ہی احساس برتری ہو، لیڈرشپ میرے ہی ہاتھ میں رہے، کوئی آگے بڑھ کر نہ آئے۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ کہتا ہوں، ہر پیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن آستانوں کے اندر یہی ہوتا ہے۔ پیر کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرا مرید زیادہ صاحب علم ہو گیا، چاہے دنیاوی لحاظ سے چاہے دینی لحاظ سے، سو صاحبزادہ صاحب جس نے نقلیں مار کے پاس ہوا ہے تو یہ اس سے آگے نکل جائے گا اور سب اس کو مقتدی بنا لیں گے، تو یہ ہمیشہ اس کو دبا کر رکھے گا۔ جس آستانے میں یہ حرکت ہو رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم دشمن آستانہ ہے، علم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ ہمارے مذہب اور مسلک کے لیے پیدا ہونے والے لیڈر کو تباہ کرنے والا ہے، وہ لیڈر بنانے والا نہیں ہے، ون مین شو ہے، دوسرے کو آگے لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عوام کے جہت سے اگر دیکھیں تو عوامی تقاضا یعنی عوام سے تقاضا یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت میں رہیں، ان سے سیکھیں
اور اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایک سنگر کا بلا لیں تو اتنی پبلک ہوگی کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی، اور آپ اعلان کر دیں کہ مسجد میں درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تو جہاں علماء ماحول بنا چکے ہیں وہاں تو پبلک ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن اکثر یہ اگر میں کہوں کہ جہاں پر یہ ماحول نہ بنا ہو، آپ اعلان کر دیں 5 سے 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، اس میں بھی 3 اونگرے ہوں گے، 2 گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ جلدی ختم ہو تو ہم بھاگیں، گھر جائیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو عوام الناس علماء کے قریب آ کر علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں غالباً یہ وسوسہ بھی کار فرمایا کہ زیادہ مت سیکھو ورنہ عمل کرنا پڑے گا۔ بعض کہتے ہیں بھائی زیادہ گہرائی میں جاؤ گے نا ڈوب جاؤ گے، انہیں دنیا میں تو ناک بند کر کے گہرا غوطہ لگاؤ، چاہے ڈوب جاؤ، منہ میں پانی گھس جائے، مر جاؤ، لیکن علم کے زیادہ قریب نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے بہت خوبصورت۔ قبلہ مفتی صاحب کہ یہ علم و علماء کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات تو ماشاءاللہ صاحبان محراب و منبر ہیں، آپ لوگ تو بیان فرماتے ہیں، معاشرے کے کن افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان حضرات کی تعظیم اور ان کی توقیر اور ان کے علم و فضل کے حوالے سے جنریشن کو، نیو جنریشن کو آگاہ کیا جائے؟ جی بیٹا، جی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے تعظیم، صرف تعظیم، کھڑے ہو گئے، ہاتھ چوم لیا، مناسب جگہ بٹھا دیا، کوئی نذرانہ وغیرہ پیش کر دیا، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن حقیقتاً اگر آپ تعظیم کرنا چاہتے ہیں نا تو تعظیم اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم نبی کریم کی تعظیم کرتے رہیں اور آپ کا کہنا نہ مانیں، ایسی تعظیم کو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، پیر صاحب کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، علماء کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، نعرے لگاتے تو ان کے نام کے بٹھاتے ہیں، پروگرام کرواتے ہیں، باقاعدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے، سیلفی کھنچواتے ہیں آپ کے ساتھ بھی، حضرات کے ساتھ بھی، لیکن جب وہ کوئی کام بولتے ہیں نا کوئی، تو مت کر نصیحت نہ سہا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے، وہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ یہ کہاں ہماری زندگیوں کے اندر تنگیاں پیدا کرنے آ گئے، ہمارا لائف سٹائل متاثر کر رہے ہیں۔ یہ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ علماء کی حقیقی تعظیم یہ ہے کہ ان کی نصیحتوں کو قبول کیا جائے، ان کی صحبت میں رہا جائے، ان سے علم دین سیکھا جائے، جب وہ کوئی نصیحت کرے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس علم کو آگے پہنچانا۔ سرکار نے فرمایا نا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، یا آخری خطبہ میں فرمایا چاہیے کہ ہر حاضر غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دے۔ تو یہ ذمہ داریاں لینی چاہیے، یہی علم کی تعظیم بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ تعظیم ہے، ہاتھ وغیرہ چومیں، اب اس عالم نے اعلان کیا کہ بھئی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا تو ہر ایک کو اپنا کام یاد آ گیا۔ صحیح۔ اب وہ نظر چرا کے بھاگتا ہے بلکہ آدمی، کہ وہ پوچھ نہ لے کہ بیٹا تم کل درس میں نظر نہیں آئے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے، تو اس کو پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات فرمائے گا مفتی صاحب۔ قبلہ آپ کنکلوژن فرما دیں آج کے موضوع کا۔ علامہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں بھی آپ ظاہر ایک معتدل جواب ہمیشہ ہمارے علماء حضرات دیا کرتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ ماشاءاللہ اتنا بہترین اور اچھا کلام کیا ہے کہ مزید کی تو گنجائش ہی بظاہر نظر نہیں آتی۔ انہی کے علوم سے فیض حاصل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی آخری میں بات عرض کرتا ہوں کہ جو سرکار نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو ہمیں کرنا ہی ہے، ایسے ہی علم بھی سیکھنا ہی ہے۔ واہ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم علم نہیں سیکھتے، ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ علم اور معلومات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ معلومات کا مطلب ہے آپ نے جیسے اے ٹو زیڈ کوئی چیز ہے تو آپ نے اس میں سے اے لے لیا، بی لیا، ایکس لیا، ایف لیا، یہ ہے معلومات۔ اور اس چیز کے بارے میں علم کا مطلب ہے کہ اے سے لے کے زیڈ تک سب کچھ حاصل کرنا۔ اگر آپ نے وضو کی چند چیزیں سیکھ لیں تو یہ علم ہے، یہ معلومات ہیں، لیکن پورا وضو کیسے وضو کرنا چاہیے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، اس میں فرض کیا ہے، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سارا علم حاصل کیا، اس کو وضو کا علم کہا جائے گا۔ سرکار نے علم سیکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بس میری آخری گزارش یہ ہے عوام سے کہ جب ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آپ علم سیکھیں، کہتے ہیں اس صاحب جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا، ہمارے پاس علماء کے نمبر ہیں، ہم فوراً کال کر کے معلوم کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت آپ نے محسوس کی اس کے بارے میں پوچھا، یہ ابھی آپ کو شعور حاصل نہیں کہ کون سی چیز میری ضرورت ہے۔ جب آپ کو شعور ہی حاصل نہیں تو آپ اس کے بارے میں کال نہیں کریں گے۔ کیا اچھی بات۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہم نے اپنے بہنوئی کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان شرائط کے ساتھ، تو یہ میرا پیسہ حلال ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ سود کھا رہی ہیں 2 سال سے،
اس کا مطلب انہیں خود یہ نہیں پتا تھا کہ میری ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں پوچھوں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ کم از کم فرض علوم کورس ضرور کریں. اس میں عقائد کا علم ہوتا ہے، احکام شرعیہ عملیہ اور صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ. اس کے بعد پھر مزید علوم آگے حاصل کریں اور خود آپ اس کی اپنی ضرورت محسوس کر کے معلوم کریں. تو عالم ہی آپ کو بتائے گا کون کون سی چیز آپ کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں کہ جس کو آپ ضروری سمجھیں بس اس کے بارے میں معلوم کریں، ورنہ آپ ناقص رہ جائیں گے.